ابھی صبح اٹھیں تو صبح اٹھتے ہی نماز کے لیے تو اٹھنا ہے، وہ اٹھتے ہی سب سے پہلی نیت یہ کریں کہ آج کا پورا دن شریعت کے مطابق گزاروں گا۔ نیت کر لینے میں کیا حرج ہے؟ اب موت کا تو پتہ نہیں، اگر یہ ڈیلی روٹین بن جائے گی تو اگر اسی دن موت آ گئی تو اچھی نیت پہ موت آئی نا۔ اس نے تو نیت کی تھی پورا دن میرے، ویسے تو نیت کو پوری زندگی شریعت پہ گزاروں گا، لیکن ہر روز اس نیت کو بالکل نیا کریں تو انشاءاللہ اس کے فوائد ظاہر ہوں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضائل ہے۔ ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ من صلی علیہ فی یوم الف مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ، فرمایا جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنا محل نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ غوث پاک پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی آج 11ویں کی رات ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ربیع الاول کے بعد یہ ربیع الثانی آتی ہے تو اس کی 11 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا تھا۔ اللہ، آپ ولیوں کے سردار ہیں اور غوث ہیں۔ امام حسن غوث تھے اور امام حسن کے بعد پھر شیخ عبد القادر جیلانی کو یہ رتبہ ملا، سبحان اللہ۔ اور پھر تیسرے امام مہدی غوث بن کے آئیں گے، یعنی کہ امام مہدی تک غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے بعد جتنے بھی ولی آئیں گے وہ اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ غوث پاک کا قدم اس کی گردن کے اوپر نہ آ۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اتنے بڑے یہ ولی ہیں تو ان کا ذکر کرنا، ان کی یاد منانا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ غوث پاک کے نائب تھے امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے غوث پاک کی عظمت بڑے ہی پیارے انداز میں بیان کی ہے۔ آپ اپنے اشعار میں لکھتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، سبحان اللہ۔ اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں ہیں وہ ہے تلوا تیرا۔ سبحان اللہ۔ تلوا یعنی آپ کے پاؤں کی وہ شان ہے کہ اولیاء وہاں آنکھیں رکھ کے ملتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے اللہ پیارا تیرا، چاہنے والا تیرا۔ سبحان اللہ۔ کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی قاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، سبحان اللہ۔ کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، سبحان اللہ۔ حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اور آپ پتہ کیا فرماتے ہیں، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف۔ مشکل بات ہے یہ، کیا ہے شروع میں نے مشکل بات چھیڑنی۔ اولیاء کی بڑی عظمت ہوتی ہے، اللہ نے جن کو دل کی بصارت دی ہے، دل کی روشنی عطا فرمائی ہے، وہ اولیاء کی عظمت کو سمجھتے ہیں، اولیاء کی شان کو سمجھتے ہیں۔ اور بتا سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اقطاب یہ قطب کی جمع ہے، اولیاء کی ایک قسم ہے، ولیوں کی ایک قسم ہے۔ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، سبحان اللہ۔ کہ یا غوث آپ کی یہ شان ہے کہ کعبہ آپ کا طواف کرتا ہے، اور اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے، یہ کوئی مطلب کہ عجیب بات نہیں ہے، وہ اس لیے کہ مومن کی شان کعبے سے زیادہ ہے، مومن کی شان کعبے سے زیادہ ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، طبرانی میں بھی موجود ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے
کعبے کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کعبے تیری بڑی عظمت ہے، تیرا بڑا مقام ہے، تیری بڑی شان ہے، لیکن مومن کی عزت کعبے تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ تو غوث پاک تو مومنوں کے سردار ہے، ولیوں کے سردار ہے۔ در مختار میں علامہ حصفقی نے یہ لکھا ہے، اور اس کی شرح یہ رد المختار علامہ شامی نے کی ہے۔ یہ ایک فتویٰ دینے کی بڑی معروف کتاب ہے جس سے مفتیان کرام فتویٰ دیتے ہیں۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کعبہ اللہ کے نیک بندوں کی زیارت کرنے جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا گھر ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا گھر ہے اور یہ اللہ کا ولی ہے۔ اس کی بھی شان بڑی ہے، اس کی بھی شان بڑی ہے، دونوں کی اپنی اپنی جگہ پہ عظمت ہے، اپنی اپنی جگہ پہ شان ہے۔ اور امام غزالی نے تو کمال کی بات لکھی، پھر امام محمد رضا نے کوئی شریعت کے خلاف تھوڑی بات لکھنی تھی۔ امام غزالی پتہ کیا لکھتے ہیں؟ آپ نے احیاء العلوم میں لکھا، بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں، یعنی کہ حجت مانا جاتا ہے امام غزالی کو۔ آپ لکھتے ہیں کہ کعبہ جو ہے نا وہ صرف ولیوں کی زیارت کے لیے ہی نہیں جاتا، بعض ولی ایسے ہوتے ہیں کہ کعبہ جا کے ان کا طواف بھی کرتا ہے، کعبہ جا کے ان کا طواف بھی کرتا۔ اللہ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ یا غوث آپ کا مقام یہ ہے کہ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، تجھ سے اور دہر کے اقطاب سے نسبت کیسی، قطب خود کون ہے خادم تیرا چیلا تیرا، کہ آپ کے زمانے کے جتنے اولیاء ہیں ان سے آپ کی کیا نسبت، وہ تو سارے آپ کے در کے خادم ہیں، وہ تو سارے آپ کے در کے کیا ہیں؟ خادم ہیں۔ اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں کعبے پہ نثار، شمع ایک تو ہے پروانہ ہے کعبہ تیرا، شمع ایک تو ہے پروانہ ہے۔ اچھا مجھے یہ دو تین شعر بہت لطف دیتے ہیں کہ کہاں جا کے جو اولیاء کی عظمت کو جانتے ہیں، اولیاء کی شان کو جانتے ہیں، قرآن و سنت پہ جن کی نگاہ ہوتی ہے، قرآن و سنت پہ جن کی نظر ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نا چور نو چور جاندا ہے، چور نو تے ولی نو ولی جاندا ہے، تے جس کا اندر باہر خود ہی اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے اور جس کو اپنا نہیں پتا وہ ولی کو کیا جانے گا، وہ ولی کو کیا جانے گا۔ اگر کوئی بات نہیں کی یہ اب کیا کہہ رہے ہیں، یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، کعبہ بھی طواف کرتا ہے، انج دی شان دینا نا بیان کرو، یہ قرآن و سنت کے مطابق اللہ نے ایسے لوگوں کو بھی سمجھایا، کیونکہ یہ آج کل مادیت کا دور ہے، مادیت کا روحانیت کو ختم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، اولیاء کی محبت کو ختم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ اور امام احمد رضا کا دور وہ دور تھا جس میں یہ سازشیں اپنے عروج پر تھی، جس میں یہ سازشیں اپنے عروج پر تھی۔ آپ نے پھر اپنا قلم اٹھایا اور بتایا کہ اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے، اور جس رب کے ولی کی سمجھ نہ آئے اس رب کے محمد مصطفیٰ کی سمجھ کیسے آئے گی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور آپ فرماتے ہیں جس کو یہ بات سمجھ نہیں نہ آئی اس کے لیے بھی امام اہل سنت نے ایک شعر لکھا، اور فرمایا سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے ہیں، سکر کے، سکر آپ نے لفظ سنا ہوگا، اس کا معنی ہوتا ہے بے خودی، لیکن مجازن یہاں پر چلے معنی کر لیتے ہیں نشئی، جس نے نشہ کیتا ہوتا ہے نا، کہ شراب میں نشے میں چرس پیتی ہے، کسی نے ہیروان پیا، چرس پیا، شراب میں وہ دھن ہے، اس کو کیا پتا، اس کو تو اپنے آپ کو بھی پتا نہیں ہوتا ہے، اس کو کی ہوش رہتی ہے، کوئی اس کو پتا نہیں ہوتا۔ تو فرماتے ہیں سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ۔ آپ فرماتے ہیں جرا خود نشئی ہے جنہوں اپنے آپ کی پہچان نہیں، جس کو یہ نہیں پتا کہ رب نے اس کو کس مقصد کے لیے بنایا ہے، جو حرام کاموں میں دن رات لگا ہوا ہے، جس کو نماز کی پرواہ نہیں، جس کو رب کی پہچان نہیں، اللہ کے رسول کی پہچان نہیں، جس کو کائنات کا پتہ نہیں، وہ رب کے ولی کو کیسے جانے گا؟ اس کو تو اپنے آپ کا نہیں پتا، وہ غوث کو کیسے جانے گا؟ وہ تو عام مومن کو نہیں جان سکتا، عام مومن تو دور کی بات اپنے وجود کو نہ جان سکا، وہ غوث پاک کی شان کیا جانے گا؟ غوث پاک کی شان اگر پوچھنی ہے پھر کسی ولی سے پوچھو
جو خضر کے ہوش میں رہتے ہیں اور جو ہر وقت نشے کے جوش میں رہتے ہیں وہ غوث کا مقام نہیں جانتے. امام احمد رضا جو بریلی میں رہتے ہیں وہ غوث کا مقام جانتے ہیں. سکر کے جوش میں جو ہے سکر کے، اور یہ بات حقیقت ہے. جو بندہ ولی کی کرامتوں کا منکر ہو، شب و رات جس کا شب و روز مقصد یہ ہو کہ ولی کوئی شے نہیں، کرامت کوئی شے نہیں، میں کہ وہ اپنی نشے جے ولی تو بڑی شے نے. رب فرماندے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ نے بندوں کو حکم دیا، اے بندوں مجھ سے ہدایت کا رستہ طلب کرو. مولا کون سا رستہ، کن کا رستہ، کیسے دعا مانگے، ہمیں دعا بھی تو سکھا، تو ہمارا رب ہے. تو رب نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا، یعنی رب نے انعام کیا. اللہ نے اولیاء کا ذکر سورہ فاتحہ میں ڈال دیا اور گویا کہ فرما دیا ہر نماز میں پڑھنی ہے. مولا تو نے انعام کن پہ کیا یہ بھی بتایا. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. 4 کیٹیگریاں ہیں. رب نے جن پر انعام کیا وہ نبی ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں، وہ صدیقین ہیں. یا اللہ اتنی عظمت ہے، اتنی عظمت ہے. تیرا قرآن کتنا اہم ہے. تو نے اپنے قرآن کے اندر بابوں کا ذکر بھی کیا، اولیاء کا بھی ذکر کیا. مولا اور تو نے کیسے ذکر کیا؟ اللہ فرماتا فاذکرونی اذکرکم. تمہیں پتا نہیں ہے انہوں نے مجھے دن رات یاد کیا، میں نے ان کا چرچا بلند کر دیا، میں نے پھر ان کو یاد کر دیا، لوگوں کے لبوں پہ، لوگوں کے دلوں پہ ان کا ذکر جاری کر دیا. میں نے کہا مولا اور بھی تو بتا تو نے باپوں کا ذکر کیسے کیا؟ رب فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. تمہیں قرآن کی آیت نظر نہیں آتی؟ اللہ فرماتا ہے اس کی پیروی کرو جو میری بارگاہ میں جھک گیا، جو میری بارگاہ میں جھک گیا. اللہ فرماتا ہے اس کی پیروی کرو جو میری بارگاہ میں جھک گیا. یا اللہ تو نے اور کیسے اولیاء کا ذکر کیا؟ اللہ فرماتا ہے تو نے قرآن نہیں پڑھا، 18واں پارہ نہیں پڑھا. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. امت محمدیہ کے بابے ہیں جن کو رب نے جنت کا وارث بنا دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان کا پروٹوکول یہ ہے، ان کی عزت یہ ہے، ان کی رسپیکٹ یہ ہے. میں رب نے ان کو جنت کا وارث بنا دیا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. مولا اور تو نے کیسے بابوں کا ذکر کیا، کیسے ولیوں کا ذکر کیا؟ رب فرماتے ہیں تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں پڑھ کے دیکھو 21ویں پارے میں اللہ نے فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما. اللہ فرماتا ہے یہ امت محمدیہ کے بابے، یہ ولی اتنی عظمتوں والے ہیں، ان کی عبادتوں کی وجہ سے، ان کے صبر کی وجہ سے کل قیامت کے دن رب ان کو جنت کا سب سے اعلیٰ مقام دے گا. جب قیامت میں یہ آئیں گے فرشتے ان کا استقبال کریں گے، ان کو ویلکم کہیں گے، یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. یا اللہ تو نے اتنا ذکر کیا، اتنی شان کو بلند کیا، اور بھی تو بتا ان ولیوں کا تو نے کیسا بیان کیا. اللہ فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہی تو میرے ولی ہیں جو پوری پوری رات میری بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، مجھے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہی وہ بندے ہیں جن پر کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون. ایمان والے ہیں، وہ متقین ہیں. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ان کے لیے خوشخبری دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے. مولا دنیا میں کیا خوشخبری ہے؟ مفسرین نے لکھا دنیا میں خوشخبری یہ ہے لوگ دنیا میں رہ کے ان کا ذکر خیر کرتے رہیں گے. یہ میں نے چند آیتیں پڑھی، یہ میں نے کیا پڑھی؟ یہ اللہ بابوں کو پروٹوکول دیتا ہے. یہ میں نے قرآن پڑھا ہے. یہ کیا پڑھا؟ یہ رب پروٹوکول دیتا ہے. اللہ جس کو عزت ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جی بابے تو کوئی شے ہی نہیں. گمراہ کن جملہ رب کعبہ کی قسم. یہ جملہ بولنا ناجائز ہے، ایسے جملہ بولنا حرام ہے. اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سے عزت والا وہ ہے جو رب کے نزدیک زیادہ متقی ہے. یہ بابے تو متقی ہیں.
یہ تو اللہ کے ہاں عزتوں والے ہیں، اللہ کے ہاں شانوں والے ہیں، اللہ کے ہاں عظمتوں والے ہیں. اللہ ان کی عزت بڑھاتا ہے، اللہ ان کی شان بڑھاتا ہے، اللہ ان کو رفعت دیتا ہے. تو پھر آج تک کسی ماں نے جنا نہیں ہے جو اولیاء کا ذکر ختم کر سکے. جب رب نے بلند کیا فاذکرونی اذکرکم، جب اللہ نے یہ مجدہ سنایا کہ اے میرے ولیو تم نے میرا ذکر کیا نا، اب میں تمہارا ذکر کروں گا، اب میں تمہارا چرچا کر دوں گا، اب لوگ تمہاری محفل سے جائیں گے، لوگ تمہاری باتیں کریں گے، تمہاری سیرت کی باتیں بیان کر کے لوگ لطف اٹھا کے میری بارگاہ میں جھکیں گے اور تمہیں یاد کر کے تمہاری سیرت سے روشنی حاصل کر کے لوگ میرا قرب حاصل کریں گے. یہ اللہ کے ولی ہیں. تو میں جنوں بابے سمجھ نہیں نہ آئے، جس کو ولی سمجھ نہیں آئے یہ شعر تسی یاد کر کے جاؤ. یہ شعر کیا کر لیں، معذرت پھر پنجابی نکل ہوندی میں اردو بولنا. یہ شعر کیا کر کے جائیں یاد. سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے بولے تو صحیح تھوڑا سا، سکر کے یاد تو کرے نا. سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جاننے ہیں. نشئی نو کی پتا ہے، وہ تو نشے میں دن ہے. سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. خضر کے ہوش میں غوث پاک کو سمجھنے کے لیے پہلے ہوش میں آنا پڑتا ہے. جو ہر وقت دنیا کے نشے میں دن ہو اس کو غوث کی شان کا کیا پتا چلے گا، غوث کے مقام کا کیا پتا چلے گا. تو یہ اللہ والے یہ ایسے ہیں. اور ان کی دشمنی پتا کتنی ڈاڈی ہے. اللہ اکبر. معروف حدیث ہے، بخاری شریف میں موجود ہے. حدیث قدسی بڑی مشہور ہے، آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی. یہ امام بخاری نے باب التواضع کے اندر یہ حدیث پاک نقل کی صحیح بخاری میں، اور حدیث بھی صحیح ہے. من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. فرمایا جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں رب ہو کے اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. اچھا یہ بات سمجھیے آپ، اب یہ نقطہ سمجھیے گا. اللہ نے دو بندوں کے لیے اعلان جنگ کیا ہے. ایک سود کھانے والے کے لیے جو قرآن تیسرے پارے میں موجود ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو باقیہ سود ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو. فإن لم تفعلوا، پھر اگر تم سود نہیں چھوڑو گے، اگر سود نہیں چھوڑو گے تو اللہ نے فرمایا کیا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، پھر تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرو. فأذنوا، تم جنگ کا اعلان کرو. اللہ نے کہا میں ابھی نہیں کروں گا، تم پھر جنگ کا اعلان کرو. فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر تم سود نہیں چھوڑو گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان کرو، تم جنگ کا اعلان کرو. لیکن یہاں فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی رکھے میں خود اعلان جنگ اس سے کرتا ہوں. سبحان اللہ. فرق دیکھیے سبحان اللہ. وہاں فرمایا تم جنگ کا اعلان کرو، یہاں فرمایا جو ولی سے دشمنی رکھے گا میں رب ہو کہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کروں گا. سبحان اللہ. اللہ سے بھی جنگ کر سکتا ہے. اللہ کو اتنی محبت ہے بابوں سے، اللہ کو اتنا پیار ہے ولیوں سے، اللہ کو اتنی الفت ہے ان بندوں سے، کیونکہ یہ رب کا قرب پاتے ہیں، اللہ کی محبت میں رہتے ہیں. اور اسی حدیث کے آخر میں پھر یہ شروع میں یہ پوری حدیث چلے میں سنا دیتا ہوں. فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی رکھے گا میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں، اعلان جنگ. پھر فرمایا میرا بندہ میرے قرب کو کیسے پاتا ہے، یہ طریقہ بتایا کہ یہ بندے کرتے کیا ہیں، یہ میرے ولی بنتے کیسے ہیں. وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ. فرمایا میرا بندہ سب سے زیادہ میرے قریب فرائض ادا کر کے ہوتا ہے. کیا کر کے ہوتا ہے؟ فرائض. یہ فرض نمازیں، زکوٰۃ فرض ہے، وہ حج فرض ہے، وہ والدین کی اطاعت فرض ہے، وہ شراب سے بچنا فرض ہے، وہ زنا سے بچنا فرض ہے، حرام خوری سے بچنا فرض ہے. یعنی کہ جو کرنے والے فرض کام ہیں وہ بھی اور جو ترک کرنے والے ہیں وہ بھی، ان سب کو جب بندہ
کرنے والوں کو ادا کرتا ہے، چھوڑنے والوں کو چھوڑتا ہے. جو فرض چیزیں ہیں تو رب کا سب سے زیادہ پھر اس کو قرب ملتا ہے. پتہ چلا نماز میں رب کا سب سے زیادہ کیا ہے؟ قرب ہے. پھر اللہ فرماتا ہے وما ولا یزال عبدی یتقرب الی، کہ یہ میرے بندے ہمیشہ میرا قرب پاتے رہتے ہیں بالنوافل حتی احبہ. یہ بندے مسلسل پھر نوافل پڑھتے ہیں، یعنی فرائض تو ادا کرتے ہیں. یہاں نوافل سے مراد صرف نماز کے نفل نہیں ہے، زکوٰۃ فرض تو دیتے ہیں، نفلی صدقہ بھی دیتے ہیں. فرض حج تو ادا کرتے ہیں، نفلی حج بھی ادا کرتے ہیں. فرض نماز تو پڑھتے ہیں، نفلی نماز بھی پڑھتے ہیں. فرائض کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ان پر لازم نہیں ہیں وہ بھی ادا کرتے رہتے ہیں. وہ جب ادا کرتے رہتے ہیں اللہ فرماتا ہے میں پھر ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اچھا یہاں پر علامہ ابن حجر نے بڑی پیاری بات لکھی کہ دنیا میں ایک دوسرے سے، حضور نبی اکرم نے فرمایا ایک دوسرے کو تحفہ دو محبت بڑھے گی. یہ حدیث شریف ہے، ایک دوسرے کو گفٹ کرو تحفہ دو کیا ہوے گی؟ محبت بڑھے. تو علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ جو بندہ فرائض ادا کرتا ہے وہ تو آخرت سے ڈر کے، رب کے عذاب سے ڈر کے پڑھتا ہے، اور جو نوافل پڑھتا ہے یعنی نفل میں ساری چیزیں آ گئی نا، نماز کے بھی نوافل اور دیگر بھی جتنی بھی چیزیں ہیں جو اس پر لازم نہیں ہیں، درود پڑھتا رہتا ہے، نفل نماز پڑھتا رہتا ہے، تلاوت کرتا رہتا ہے، دیگر چیزیں کرتا رہتا ہے، تو وہ گویا کہ اللہ کو گفٹ دے رہا ہوتا ہے کہ مولا یہ تو نے مجھ پہ لازم تو نہیں نہ کیے، دیکھ میں پھر بھی کر رہا، اگر میں نہ کروں تو ناراض بھی نہیں ہوگا، میں نہ کروں تو عذاب بھی نہیں ہوگا، لیکن مجھے تجھ سے محبت اتنی ہے. فرض نماز تو میں پڑھتے ہی پڑھتا ہوں، اتنے نوافل بھی پڑھ لیتا ہوں، یہ زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، اتنا نفلی صدقہ بھی کر دیتا ہوں، حج تو میں نے فرض کیا ہے لیکن اتنے نفلی حج اور اتنے عمرے بھی کر لیے ہیں، یہ فرض کام تو کرتا ہوں، زائد چیزیں بھی ساتھ میں کر رہا ہوں. مولا میں اسی لیے کر رہا ہوں، میں تجھے گفٹ کر رہا ہوں، میں تجھے ہدیہ، میں تجھے تحفہ دے رہا ہوں. اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے ایک دوسرے کو تحفہ دو کیا ہوگی؟ محبت بڑھے گی. گویا کہ نوافل پڑھنے والا وہ رب کو گفٹ دیتا ہے تو رب کی نگاہوں میں آ جاتا ہے، رب کا محبوب بن جاتا ہے. ویسے تو ہر بندہ رب کی نگاہوں میں ہے لیکن اس کو خصوصی پروٹوکول مل جاتا ہے، خصوصی اس کو رب کے ساتھ اس کا تعلق جڑ جاتا ہے. دنیا میں دیکھ رہے ہیں نا، جو بندہ آپ کو بہت مہنگی چیز گفٹ کر دے اور ہر ماہ کوئی نہ کوئی چیز آگے گفٹ کرتا رہے، آپ سوچیں گے یار یہ بندہ بڑا عجیب ہے. آپ کے دل میں اس کے لیے محبت آئے گی یا نہیں؟ اس کے لیے پیار آئے گا یا نہیں؟ تو یہ اولیاء جب رب کی عبادت فرض کے بعد نوافل پڑھ کے کرتے رہتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں کہ رب فرماتا ہے پھر میں ان کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا، پھر میں ان کو پیارا بندہ. اور غوث پاک تو 1000 نفل پڑھا کرتے تھے. کتنے وہ پیارے ایسے نہیں ہو گئے، وہ جناب دن رات سویا نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کو راضی کیا کرتے تھے. اور 15 سال اس حال میں غوث پاک کے گزرے، ایک رات میں پورے قرآن کی تلاوت کر دیا کرتے. تو رب پھر ان کو کیوں قرب نہ عطا فرماتا، رب پھر ان سے کیوں محبت نہ کرتا. اور جنگلوں میں غوث پاک جب جاتے تو آپ فرماتے ہیں میں کئی ماہ تک کچھ کھاتا پیتا نہ تھا، ریاضتیں کرتے، عبادتیں کرتے. اس لیے تو اللہ لکھے قسمیں دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے. اللہ پھر قسمیں دے کے اے میرے ولی کھا لے، اے میرے ولی کھا لے، تیرا رب کہہ رہا ہے قسمیں دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، اللہ پیارا تیرا چاہنے والا تیرا. تو یہ غوث پاک کا مقام. پھر اللہ کیا فرماتا ہے جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں ایسے بندے کو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کنتو سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا. اللہ فرماتا ہے پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. کیا مطلب ہے اس چیز کا؟ اب یہ بات سمجھا، رب کی طاقتیں اس کے کانوں میں آ جاتی ہیں، رب کی طاقتیں اس کی آنکھوں میں آ جاتی ہیں، رب کی طاقتیں اس کے ہاتھوں میں آ جاتی ہیں، رب کی طاقتیں اس کے پاؤں میں آ جاتی ہیں. اور امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں پتہ کیا لکھا کہ جب
بندے کی آنکھ رب بن جاتا ہے، بندے کے کان رب بن جاتا ہے. فرماتے اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے نور کا جلال اس کے کانوں میں آ جاتا ہے، اللہ کے نور کا جلال اس کے کانوں میں آ جاتا ہے. جب رب کے نور کا جلال اس کے کانوں میں آتا ہے، سامع القریبہ والبعیدہ، وہ دور اور نزدیک کی بات سن لیتا ہے. اس کے لیے دور دور نہیں رہتا، دور بھی کیا ہو جاتا ہے، قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے کانوں میں رب کے جلال کا نور آتا ہے. اور جب یہی رب کے جلال کا نور آنکھوں میں آتا ہے، القریبہ والبعیدہ، وہ دور کو بھی قریب دیکھ لیتا ہے. اور یہی جلال جب اس کے ہاتھوں میں آتا ہے، قادر علی التصرف، پھر وہ تصرف کرنے پر قادر ہو جاتا ہے. وہ مشکل کام ہو، آسان ہو، وہ دور ہو یا قریب ہو، یہی رب کے نور کا جلال جب اس کے پاؤں میں آ جاتا ہے، پھر وہ قادر علی التصرف، پاؤں کے ساتھ تصرف کرنے پر قادر ہو جاتا ہے. اسی لیے اہل سنت کا یہ نظریہ ہے، اولیاء کے لیے دور دور نہیں ہوتا. اگر کوئی ان کو دور سے بھی پکارے، کیونکہ یہ رب کی طاقت سے سنتے ہیں، یہ اس کی التجا سن کے رب کی عطا سے اس کی مدد فرمانے پہ قادر ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ ان کے کانوں میں کیا آ جاتا ہے، اللہ کا نور. اس کا مطلب ہے ولی کی کرامت کا انکار کرنا یہ رب کی عظمتوں کا انکار کرنا ہے، رب کی شانوں کا کیا کرنا ہے، انکار کرنا ہے. اللہ اکبر. اور ایک اس کی جو شرح کی گئی نا علامہ ابن حجر نے لکھی، اب یہ بڑی پیاری ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ علامہ ابن حجر لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ولی ہے اس کو اللہ کی عبادات سے اتنا پیار ہو جاتا ہے جیسے بندے کو اپنے کان سے پیار ہوتا ہے. کان میں تکلیف ہو جائے فوراً بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نا کہ کہیں میری قوت سماعت ختم نہ ہو جائے. جیسے اس کو اپنی آنکھ سے پیار ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتا اس کو کہ اربوں ڈالر بھی دے دے نا اور کہے دونوں آنکھیں نکال کے دے دو، کوئی دے گا؟ آپ میں سے کوئی دے گا؟ کہے کہ یہ لو بھائی 1 کروڑ پونڈ لے لو اور دونوں آنکھیں نکالو. آپ کہو گے بھائی آنکھوں کے بغیر زندگی کیا ہے، یہ پاس ہی رکھو، آنکھیں نہیں دے گی. ہاتھ کاٹ کے دے دو، وہ نہیں دے گا. پاؤں کاٹ کے دے دو، کوئی بھی نہیں دے گا. فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو فرمایا نا میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے اس کو نماز سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے، اللہ کی عبادات سے اتنی محبت ہو جاتی ہے جتنی محبت بندے کو اپنے کانوں سے ہوتی ہے، آنکھوں سے ہوتی ہے، ہاتھوں سے ہوتی ہے، پاؤں سے ہوتی ہے. اس سے بھی زیادہ وہ رب کی عبادات کو عزیز جانتا ہے. وہ کہتے کچھ بھی ہو جائے نماز نہ جائے، کچھ بھی ہو جائے اللہ کا فرض ترک نہیں ہونا چاہیے. اس کو اتنا پیار ہو جاتا ہے، اتنی الفت ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. یہ ہمارے لیے بھی نصیحت کی بات ہے، ہمارے لیے بھی سیکھنے کی بات ہے. یہ اولیاء کو اتنی عظمتیں عبادات کی وجہ سے ملی، یہ رب کے قریب ہوئے عبادات کی وجہ سے ہوئے. اسی لیے ہم بھی غور کریں. ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نماز چھوڑ دیتے. سفر میں جانا ہو تو گئی نمازیں، ٹھیک ہے بھائی قضا کر کے پڑھ لا. جملہ بڑا آسان لگتا ہے، قضا کر کے پڑھ لا مانگے جی استغفر اللہ. یہ کسی نے بھائی بول دیا قضا کر کے، جو ایک نماز جان بوجھ کے قضا کر ڈالتا اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے. ایسے جناب لکھے ہو. کل قیامت کے دن پتہ کیا ہوگا؟ جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے. دونوں کا آپس میں مکالمہ ہوگا. جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ہاں جی بتاؤ کس وجہ سے جہنم میں آئے؟ ہمارے محلے میں رہتے تھے، اکٹھے اسکول جاتے تھے، بزنس کرتے تھے، یار دوست تھے، فرینڈ تھے، یار بڑی اچھی ہماری لائف گزری. ہم جنت میں چلیں گے، تم جہنم میں چلیں گے، وجہ کیا بنی؟ سبب کیا ہے یہ تو بتاؤ. سورۃ المدثر میں اللہ نے یہ مکالمہ بیان کیا. جنتی جہنمیوں سے کہ ما سلککم فی سقر، اور جہنمیوں یہ تو بتاؤ کون سی چیز تم کو سقر میں لے آئی، کون سی چیز جہنم میں لے آئی؟ اب وہ جو جہنمی کہیں گے یار تم یہ تو ہمارے یار ہی، محلہ بھی ایک تھا، اسکول بھی اکٹھے جاتے تھے، لیکن ہمارے تم میں ایک فرق تھا. قالوا لم نکن من المصلین. قرآن فرماتے ہیں جہنمی جواب دیں گے تم نماز پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. ہم کہتے ہیں چلو ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، سوچ لیں گے. داڑھی جب خوب چٹی ہو جائے گی کہ 70-80 سال کی عمر ہوگی، پھر بھی کیونکہ 100 سال زندہ رہنا نا، کئیوں نے یہ سوچا ہوتا ہے 100 سال زندہ رہنا، 80 سال سے جا کے توبہ کر لو مان.
تو پھر نمازیں بھی شروع کر لیں گے, حج کر کے آئیں گے, پھر تو کوئی نماز نہیں چھوڑنی. یار ہم یہی سوچ رہے تھے, اچانک ایکسیڈنٹ ہوا, اچانک ہارٹ اٹیک ہوا, اچانک کینسر نے حملہ کر دیا, سمجھ نہیں آئی, نیت ادھر کی ادھر ہی رہ گئی. کاش ہم بھی نماز پڑھ لیتے, کاش ہم بھی مسجد میں آ جاتے, کاش ہم بھی قرآن پڑھ لیتے. قالوا لم نک من المصلین, جہنمی کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے جہنم میں آ گئے. ولم نک نطعم المسکین, ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, ہم فضول کھیل کود میں پڑے ہوئے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ, حتیٰ کہ موت آ گئی. ہم سوچتے رہے آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں, ابھی تو بڑا ٹائم ہے, ابھی تو جوانی ہے, ابھی تو موج مستی ہے. آج یہ 11ویں کا پیغام ہے. غوث پاک واز کیا کرتے تھے, ہر مہینے لوگوں کو جمع کرتے تھے. وہ تو غوث پاک تھے, ہم تو ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہیں. غوث پاک جب بیان سٹارٹ کرتے تھے تو لوگ وجد میں آگے گر جاتے تھے, توبہ کر کے جاتے تھے. آج 11ویں کا بھی یہی مقصد ہے. غوث پاک کی روح بھی تب خوش ہوگی جب ان کی 11ویں اس طرح منائی جائے کہ یا غوث آپ کی 11ویں منانے آئے. آج کے بعد نماز بھی قضا ہوگی. آپ تو اتنی نفل پڑھا کرتے تھے, ہم فرض بھی نہ پڑھیں. ہم کیسے محبت کرنے والے ہیں, ہم کیسے پیار کرنے والے ہیں. دیکھو قرآن نے واضح طور پہ یہ کویسچن آؤٹ کر دیے, جہنم میں جانے کا سبب بیان کر دیا کہ لوگوں پہلے کویسچن بتا دیے گیا جہنمی کیوں جہنم میں جائے گا. ہر کوئی اپنے گریبان پہ جھانک لے ہم کتنے پابند ہیں نماز کے. باقی چیزیں تو چھوڑے نا, بھی اگر ساری چیزوں کا سکین کیا جائے وہ تو ایک لمبی بات ہے. صرف نماز ہی تھوڑی ہے دین میں, صرف نماز ہی تھوڑی ہے دین میں, بڑی چیزیں ہیں. والدین کی اطاعت ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, اور سود سے بچنا ہے, شراب سے بچنا ہے, حرام کاموں سے بچنا ہے, کسی کو تکلیف نہیں دینی, حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے. پورا اسلام کے ایک پورا چیپٹر ہے. لیکن صرف ایک چیز کا ہم جائزہ لے لیں تو ہم اس میں پاس ہوتے نظر نہیں آتے, ہم اس میں پاس ہوتے نظر نہیں آتے. تو پھر یہ بھی میں کہنا چاہوں گا, پھر 11ویں ہمیں نہیں بچائیں گے. نہ یہ نہیں ہے, انصاف کی بات کرنی چاہیے. ایسے تھوڑی ہوگا کہ بندہ کہ میں 11ویں کی محفل منا لوں گا, چلو جناب نماز ایک بنا پڑھو. نہ, غوث پاک بھی اس سے ناراض ہے, غوث پاک بھی اس سے خوش نہیں ہے. اللہ کے ولیوں کو تو عبادت سے اتنی محبت ہو کہ اپنی آنکھ سے زیادہ وہ رب کی عبادت سے پیار کرے, اپنے کان سے زیادہ رب کی عبادت سے پیار کرے, اپنے ہاتھوں سے زیادہ رب کی عبادت سے پیار کرے, اپنے پاؤں سے زیادہ رب کی عبادت سے پیار کرے. اور ہم ہیں کہ کوئی بات نہیں. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, اللہ نے فرمایا نمازیوں کے لیے جہنم کی ویل نامی وادی ہے. نمازیوں کے لیے, نمازیوں کے لیے, یا اللہ نمازیوں واسطے بھی جہنم؟ فرمایا ہاں. فویل الذین هم عن صلاتهم ساہون, وہ جو اپنی نمازوں سے بھولے ہوئے ہیں, کدی پڑھ لی تو کدی نہ پڑھی. آج ٹائم ہے چلو پڑھ لو, آج شادی آ گئی ہے, چھوڑو یار شادی بہت زیادہ اہم ہے, آج ناغا کر لو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نماز کہنا کہ اہم ہے, معاذ اللہ. اللہ نے فرمایا ایسے نمازیوں کے لیے جہنم کی وادی ہے. انہوں نے نماز کے ساتھ مذاق کیا. نماز تو بڑی ضروری تھی, نماز تو بڑی اہم تھی. شادی ہو یا کچھ بھی ہو, نماز تو قضا نہیں کرتے. یہ تو کیا قضا کر کے پڑھ لیں گے, اس کا تو یہ جملہ ہوتا تھا. اس لیے آج توبہ کر کے جائیں کہ نہیں یار نماز کبھی قضا. مساجد ویران ہے, آج ہم مسجدوں سے دور ہیں, ہماری حالت بہت نگفتہ بھی ہو گئی ہے. تو اولیاء سے محبت کی یہ علامت ہے کہ ہم ان کی سیرت کے ساتھ بھی محبت کریں, ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر بھی چلیں. اور ایک تشریح علامہ ابن حجر نے یہ بھی کیا کہ اللہ جو فرمایا اس کے کان بن جاتا ہوں, اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا اتنی جلدی قبول کرتا ہے جتنی جلدی بندہ اپنے کانوں سے کسی کی آواز سن لیتا ہے. جیسے میں بول رہا ہوں تو آپ سن رہے ہیں نا, کتنی جلدی آواز آپ کے کانوں میں آ رہی ہے. فرمایا اس سے بھی زیادہ جلدی رب اس کی دعا قبول کر لیتا ہے. جتنی جلدی بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے, آپ نگاہ اٹھاتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں. فرمایا اس سے بھی زیادہ جلدی رب اس کی دعا قبول کر لیتا ہے. جتنی جلدی بندہ اپنا ہاتھ اٹھا کے کسی چیز کو پکڑتا ہے, اس سے بھی زیادہ جلدی رب اس کی دعا قبول کر لیتا ہے. اللہ اکبر. یہ مطلب ہے ہاتھ پاؤں بن جانے کا, یہ مطلب ہے آنکھیں بن جانے کا, یہ مطلب ہے کان بن جانے کا. تو یہ ساری باتیں ہمارے لیے نصیحت ہے. ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی عظمت, کرامات کا تو ایک پورا وسیع چیپٹر ہے. بہجت الاسرار معتبر ترین کتاب ہے, غوث پاک کی عظمت پہ لکھی گئی.
یہ تصوف میں اس کا درجہ وہی ہے جو حدیث میں بخاری کا درجہ ہے. یہ اتھینٹک کتاب ہے, اس میں کرامات بہت زیادہ لکھی گئی ہیں غوث پاک کی, اور اب با کرامت ولی تھے. آخر میں ایک دو بات سنا کے پھر بات ختم کروں. کبھی ولیوں کے کرامتوں کا بھی منکر نہ ہونا. اگر ولیوں کے منکر ہو کر آپ کو سجدہ کیا تو کوئی نہیں قبول ہونا, یہ بھی یاد رہے. اولیاء کی محبت بھی لازم ہے, اولیاء کی محبت بھی ضروری ہے. اعلیٰ سے ایک سوال ہوا, یہ جو آپ قصہ سناتے ہیں نا, کشتی ڈوب گئی, وہ سنایا جاتا ہے نا کشتی ڈوب گئی تو غوث پاک نے دعا کی تو وہ باہر ہو گیا. کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیا ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ سے سوال ہوا کہ حضور یہ واقعہ ہے تو یہ اس کا کوئی ریفرنس دے, یہ کس کتاب میں درج ہے, کس کتاب میں لکھا ہے؟ اللہ اکبر. دیکھیے گا اللہ کے ولیوں سے جو محبت کرتے ہیں ان کا جواب کیا ہے. آپ نے فرمایا لوگوں کی زبانوں میں یہ بات بڑی مشہور ہے, عرصہ دراز سے لوگ یہ کرامت بیان کرتے آئے ہیں. کسی کتاب میں یہ کرامت ملی تو نہیں ہے, لیکن یہ خلاف شرع کوئی بات نہیں ہے, خلاف شرع کی بات نہیں ہے, لہذا اس کا انکار نہ کیا جائے. سمجھ رہے ہیں بات, اس کا انکار نہ, کیونکہ لوگ عرصہ دراز سے یہ بات بیان کر رہے ہیں. جو چیز لوگوں کی زبان پہ آ جاتی ہے, ایک دو نہیں ساری امت کی زبان پہ, اکثریت کی زبان پہ, وہ جھوٹ نہیں, وہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہوا کرتی ہے. سبحان اللہ بے شک. کیونکہ لوگوں کی زبان پہ جو آتا ہے, لوگوں کی زبانیں یہ گویا کہ رب کا قلم ہوتی ہیں, یہ ایسے نہیں بولتی. تو اتنے لوگ کہہ رہے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی بات ہے, لہذا انکار. اور وہ واقعہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں, حضرت سلیمان اور عاصم بن برخیہ کا, جب وہ بلقیس کے تخت لانے کی باری آئی, حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا, کیا فرمایا کہ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. خدا کا ایک ولی تھا عاصم بن برخیہ, وہ غوث پاک کا کیا تھا, وزیر تھا. انہوں نے کیا کہا کہ قال انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی. فرمایا کہ حضرت سلمان نے کہا کون بلقیس کا تخت لائے گا ملک یمن سے, کئی 100 میل وہ دور تھا, کئی میل دور تھا. تو عاصم بن برخیہ نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. کہا ٹھیک ہے پھر لاؤ. اتنا کہنا تھا کہ وہ تخت ادھر موجود ہے. پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے. ھذا من فضل ربی. حضرت سلیمان یہ دیکھ کے فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے. وہ تخت پتہ کیسے, یہ اللہ کے ولی تھے, یہ اللہ کے, اور تفسیروں میں لکھا ہے انہوں نے اسم اعظم پڑھ کے دعا کی تھی تو اللہ لے آیا تھا. ولی جو کام کرتا ہے وہ ولی نے کیا کرنا ہے, ولی دعا کرتا ہے, کام رب کر دیتا ہے. تو اس میں مذائقہ کس چیز کا. اور یہ بات ذہن میں رکھیں, عاصم بن برخیہ سلیمان کی امت کے ولی ہیں, اور غوث پاک رسول کریم کی امت کے ولی ہیں, اور حضور نبی کریم کی امت کے ولی پچھلی قوموں کے, پچھلے نبیوں کی امتوں کے جو ولی ہیں ان سے افضل ہوتے ہیں. اور جب عاصم بن برخیہ آنکھ جھپکنے سے پہلے اتنا بڑا تخت وہ لے آئے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. رب نے اصول بیان کر دیا, قانون بیان کر دیا. اللہ کے ولی کی طاقت یہ رب کی طاقت ہوتی ہے, اس کو عقل سے نہ سمجھنا. پھر غوث پاک اگر ڈوبی ہوئی کشتی تار دے تو کیا مسئلہ ہے, کیا مذائقہ ہے. تو اللہ کے ولیوں کی کرامتوں کا انکار, ہاں جو جھوٹی بات ہے, جو غلط بات ہے, جو خلاف شرع بات ہے, اس کا انکار ہم کرتے ہیں. اس کا کیا کرتے ہیں, کچھ لوگ جھوٹے قصے, جھوٹی کہانیاں بیان کرتے ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق, جو کسی کتاب میں نہیں لکھی ہوتی, وہ غلط ہے. لیکن اس کے غلط ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ولی کی کرامت ہی کوئی نہیں ہے. ولیوں کی بڑی شان ہے, بڑی عظمت ہے, بڑی رفعت ہے. اللہ تعالی ہمارے دل میں اولیاء کی محبت کو بڑھائے, اولیاء کی الفت کو بڑھائے, اولیاء کی چاہت کو بڑھائے. یہ دعوت اسلامی ہمیں رب کی محبت کے بھی قریب کرتی ہے, نبیوں کی محبت کے قریب کرتی ہے, اہل بیت اور اصحاب کی محبت کے قریب, اولیاء کی محبت کے قریب. خوش کہ ہمارے امیر اہل سنت نے ہمیں مجدہ دیا ہے. یہ فتنوں کا دور ہے. میں آپ کو یہ نصیحت کروں گا آج, نہ دائیں بائیں جائیں, دعوت اسلامی کو اپنا اور نہ بچھونا بنا. امیر اہل سنت فرماتے ہیں اتاری کے خمیر میں غداری نہیں ہے. اتاری بے عمل تو ہو سکتا ہے, غدار نہیں ہو سکتا ہے, بے ادب نہیں ہو سکتا. اللہ کا بھی ادب, اللہ کے رسول کا بھی ادب, صحابہ کا بھی ادب, اہل بیت کا بھی ادب, اور اولیاء کا بھی ادب. یہ اتاری کا کمال ہے.
جو عطار کے دامن میں آتا ہے کیونکہ یہ اس کو اعلی حضرت کے دامن میں دے دیتے ہیں، اعلی غوث پاک کے دامن میں دے دیتے ہیں، اور غوث پاک رسول اللہ کے قدموں میں پہنچاتے ہیں، اور رسول کریم رب تک لو لگا دیتے ہیں۔ اس میں بھی بے ادبی نہیں آتی، اللہ کے ولی سے جڑ جائیں۔ نسبتوں کا یہی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو دو۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑ لے جو دن رات مجھے پکارتے ہیں، جو دن رات میری عبادت کرتے ہیں۔ تو دعوت اسلامی کو تھام لیں، شیخ طریقت امیر اللہ سنت کی غلامی کو تھام لیں، انشاءاللہ ہمارے عقائد کی حفاظت ہوگی، نظریات کی حفاظت ہوگی، اللہ نے چاہا تو عمل کی بھی حفاظت ہوگی۔ تو یہ آپ کا اپنا یہ مرکز ہے، یہاں پر آپ آتے رہا کریں۔ آج تو 11ویں ماشاءاللہ آپ آئے ہیں، تو ہر جمعرات کو یہاں کیا ہوتا ہے؟ ویکلی اجتماع ہوتا ہے۔ خود بھی آئے، اپنے چھوٹے بچوں کو یہ سمجھ کے چھوٹا ہے ابھی، یہ سمجھ کے دور نہ کیا کریں، یہ چھوٹا ہے نا ابھی سمجھے گا، بڑا ہو جائے گا نا پھر نہیں سمجھے گا، پھر آپ کی بھی نہیں مانے گا، آپ کے ہاتھ میں بھی نہیں آئے گا۔ ابھی اس کو ساتھ لایا کریں، ساتھ اس کو عادت ڈالیں، غوث پاک کے بارے میں بتائیں۔ میرے رسول فرماتے ہیں ہم نے جب سے آنکھ کھولی تو اپنے گھر سے غوث پاک کا نام سنا، ان کی محبت سنی، اور آج پوری دنیا میں غوث پاک کی محبت کے ڈنکے بجا رہے ہیں۔ تو یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے، خود بھی آئیں، اپنے بچوں کو بھی لائیں۔ اسلامی بہنوں کا بھی اجتماع ہوتا ہے، سیٹرڈے کو ہوتا ہے، سیٹرڈے کو اسلامی بہنوں کا بھی یہاں اجتماع ہوتا ہے، بچیوں کو وہاں آنے کی ترغیب دیں۔ انشاءاللہ اچھے ماحول کے ساتھ وہ بستا رہیں گے، ہمارے عقائد بھی درست رہیں گے، عمل بھی درست رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔